خانی میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ مومنین تک یہ پیغام پہنچائیں اچھی طرح کہ یہ صنف سخن جو مرثیہ کہلاتی ہے وہ ہمارے اماموں کو بہت زیادہ مرغوب تھی. اس لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں اس کو رواج دیں. دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم بتاتے کہ جنہوں نے مرثیے کہنے ہیں، جو خدائے سخن کہلاتے ہیں، ان کے درجات تو بہت عظیم ہیں، لیکن جو لوگ اور جو مومنین مرثیے کے سننے سنانے کا شوق رکھتے تھے، ان پہ کیسی کیسی اہل بیت کی عطائیں اور نوازشیں ہوئی. یہ ایک الگ عنوان ہے. تو اس مجالس اشکر مرثیہ خوانی کی غرض یہی ہے کہ آپ حضرات مرثیے کو خوب سنیں، خوب سنائیں، بچوں میں، اپنے گھروں میں اس کا رواج دیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت کے دولت گڑھے پر زمانے کے مشہور شاعر اہل بیت جناب دہلیل فضائی تشریف لائے. دہلی کو دیکھتے ہی امام نے فرمایا، آؤ دہلیل آؤ، محرم قریب ہے، کیا تم نے ہماری جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا؟ دہلیل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یبنا رسول اللہ، بے شک کہا ہے. تو آپ نے فرمایا آؤ، لیکن اس سے پہلے کہ تم مرثیہ شروع کرو میں پردہ ڈال دوں، گھر کی مستورات بھی تمہارے مرثیے کو سنیں گی. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ امام نے فرمایا جو آئندہ کے شاعران اہل بیت کے لیے تسکین اور ایک سند ہے. امام فرماتے ہیں، یا دہلیل انت ناصرنا و بالغنا، اے دہلیل تم ہماری مدد کرنے والے اور مدد کرنے والے ہو. اس کے بعد امام کی موجودگی میں دہلیل نے مرثیہ پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ آسمان فضیلت کے ستارے مختلف زمینوں پر آرام کر رہے ہیں. کوئی زمین مدینہ اور کوئی نجف اور کوئی سامرا پر اور کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے. امام نے برجستہ فرمایا کہ دہلیل اس میں ایک شعر کا اضافہ کر لے کہ ایک ستارہ زمین طوس پر بھی سو رہا ہے. دہلیل گھبرا گئے، رونے لگے، کہنے لگے مولا 7ویں امام تک کی شہادت ہوئی ہے، یہ کون سا ستارہ ہے جو طوس پر سوئے گا؟ امام نے کہا کہ دہلیل یہ میں تیرا امام ہوں جس کو غربت کے عالم میں زمین طوس پر موت آئے گی. بس یہ سننا تھا کہ مستورات کے حصے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. معلوم ہے کہ خبر شہادت یہ 8ویں امام کی بہن برداشت نہ کر پائی اور ایک شور گریہ اٹھا، ہائے زینب کا جگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماجائے کے گلے کو کیسے کٹتے ہوئے دیکھا. میں ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں بارگاہ معصومین سے کیا ملے گا. میں یہ میرے ہی سعادت لیکن رسم دنیا ہے کہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. شعراء کرام کا تو خریدا ہی تھا کہ وہ شریف ہوتے اور وہ ہوئے. میں ان کا بھی رسمی طور پر شکر گزار ہوں. ضعیف الامریوں اور بیماریوں کے پابندی کے باوجود لوگ پابندی سے شریف ہوتے رہے اور دور دراز سے تشریف لائے ہیں حضرات. مولانا علی عباس منیش صاحب، وہ اس سے پہلے بھی ہماری پہلی مجلس میں شریف تھے. نذیر صاحب وہ انہی سے یہاں آتے رہے ہیں. میں ان تمام حضرات کا، اپنے تمام رفقائے کار کا دل سے شکر گزار ہوں اور انہیں ملے گا کیا یہ میں اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ دیکھیں آپ کے اشرے مجالس کا ایک اثر تو آپ نے مسلسل اپنی شکل میں دیکھا. یہ میرے بیٹے آج سے تھوڑی ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے ہیں. ان کا دادا شاعر، نانا شاعر، باپ شاعر، اس کے باوجود انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا.
یہ 3-4 دن جو انہوں نے مرثیے سنے کہنے لگے پپا میں نہیں پڑھوں. میں نے کہا پہلے یاد کرو ہمیں سناؤ. جب گھر کے ٹریننگ میں پاس ہو گے تو ممبر پہ بٹھائے جاؤ گے. اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ نہ ملا تو ایک تاکہ تو مستقبل کے لیے ہمیں بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. ویسے نشتر صاحب آپ نے مجھ سے پہلے دن فرمائش کی تھی کچھ روایوں کی. میں اس وقت تک میں نے کوئی روائی کہی ہی نہیں تھی. حالانکہ روائی پر مضامین ترتیب سب کچھ کر رکھا ہے لیکن کبھی روائی نہیں تھی. آج آپ کے روح کی تعمیر کیے دے رہا ہوں کہ شبیر سا بابا نہ تو دادا آیا. شبیر سا بابا نہ تو دادا آیا. ماں ایسی کسی نے نہ تو نانا آیا. نہ تو نانا پایا. اور جس نام کا حامل نہیں ملتا کوئی مولا نے میرے نام بھی ایسا پایا. مولا نے میرے نام بھی ایسا پایا. بھائی اور سمان فرما لیں گے اس دن کی تھی آج کی سمان فرما لیں گے. عباس کو ہر بس میں یکتا دیکھا. عباس کو ہر بس میں یکتا دیکھا. ہر آن نثارے شہبازہ دیکھا. یوں نقش قدم پر وہ چلے مولا کے دو جسم مگر ایک ہی سایہ.
امت ہے ان کے گھر کی شرم جیو رہی ہے، ان کے گھر کی شرم، اور میرے سپہرے ابہتو حشمتو جلا، مولانا فرمائے نے کہا کہ میرے سپہرے ابہتو حشمتو جلا، جس کو کبھی ازل سے ابد تک نہیں زوال، جس کو کبھی ازل سے ابد تک نہیں زوال، اور نزدیک تھا کہ گلشن ایمان ہو پائمال، نزدیک تھا کہ گلشن ایمان ہو پائمال، سر سبز کر گیا اسد کبریا، سر سبز کر گیا اسد کبریا، کلال تو کیا فیض ہے کہ سایہ طوبہ میں گھر ملا، کیا فیض ہے کہ سایہ طوبہ میں گھر ملا، امت نہال ہو گئی ایسا سمر ملا، اور فرمایا حضرت دل کی خوشی کے ساتھ کہ جنات عدن و گلشن فردوس و روئے دور، جو چیزیں یاد رکھیں کہ جنات عدن و گلشن فردوس و روئے دور، وہ گوہر و زبرجد و یاقوت کے یہ سب یاد رکھیے، یہ آپ کو دے دینا ہے، گوہر و زبرجد و یاقوت کے آسائش بہشت بنی، راحت و سرور، باؤ کوثر و ارم و اللہ آئے، چیزیں کی رہی ہیں آخری سب تک جو یاد رکھیں کہ تو باؤ کوثر و ارم و اللہ آئے نور، اس باغ میں جگہ نہیں خاروں کے واسطے، سب ہے شہ کے تعزیہ اس بات میں جگہ نہیں خاروں کے واسطے، یہ سب ہے شہ کے تعزیہداروں کے، شبیر میں شریک ہونے کا فیض کیا ہے؟ رونے کا غم میں شاہ کے اللہ رے سلام، رونے کا غم میں شاہ کے اللہ رے سلام، دل کو سرور آئینہ چشم کو جلا، دل کو سرور آئینہ چشم کو جلا، بھائی مردم کو کیوں نہ واجب عینی ہو یہ ملا، جو حق سے ان کے نام پر مانگا وہ سب ملا، جو حق سے ان کے نام پر مانگا وہ سب ملا، یہ بیت سما فرمائیں، لیکن اس میں کچھ بھول نہ جائے، فریضے یاد رکھیں، سما فرمائیں کہ جو کچھ ہے آج تذکرہ لا الہ میں، جو کچھ ہے آج تذکرہ لا الہ میں حاصل ہے یہاں، وہ سب حسنات ایک آمین، وہ سب حسنات ایک آمین، اور رفت کروں میں تعزیہ خانے کی کیا رقم ہے، جلوہ گاہ روح رسول فلک حشم، ایک در ہے رش کے درے گلشن رحم، آتی ہے روح گل سوالے کے دم بدم، آتی ہے روح گل سوالے کے دم بدم، بھائی سونگے اگر فتیلہ امبر سرشت کو، سونگے اگر فتیلہ امبر سرشت کو،
जुबान भूल जाए बहिश्त को, पाए मिंबर से सब फलक, पाए मिंबर से सब फलक, और मिंबर पे रौदा कहाँ है कि है अर्श पर मलक। पटकों का नूर और रलमे पाक की झलक, जिसकी चमक जमीन से है आसमां तलक। और मजलिस में मोमिनों ने जो आंसू बहाए हैं, देखो दुआ को हाथ अलम में उठाया कि रौनक हो क्यों न गाजिया कानून में आ गया। समाज फरमाएंगे हमें सुकून दिल क्यों फराहम होता है कि रौनक हो क्यों न गाजिया कानून में आ गया। होते हैं खुद शरीक शहंशाह, होते हैं खुद शरीक शहंशाह करबला। करता है नक्ल एक मुतवल्ली ये बादशाह, फख्र करे अहले हिंदुस्तान। करता है नस्ल एक मुतवल्ली ये बादशाह। सुनिए फलक, सुनिए हुआ फलक का जो जाहिर वही अदा। ऐसे यहाँ दिलों से फरामोश हो गया, सब शहर मिसले काबा सिया पोश हो गया। सब शहर मिसले काबा सिया पोश हो गया। और बस में अदा करो गए सुल्तान में मस्त हैं। दिन रात मजलिसे की बसौर माँ कमे है। मर्दों में शोरे सीना दनी और से है। आती थी फातिमा की सदा और जिस दम बयां शहादत सरवर के होते थे, जुबान कत्लगाह में जा के बोलते थे। हम लोग मुतवल्ली का बयान सुनिए, वो क्या कह रहा है कि एक शब्द जो मैंने गौर से रोज़े के की नजर देखा, चुरासी शाही है रोज़े के सर संदूक पर गुनगुन न रौनक जरी पर। इस तरह बादशाह करे मुल्क से सफर, पर वो जीनते अर्शे बरी नहीं। साबित ये था मना तो है लेकिन बरी नहीं। कुछ कह सका न मैं पर हाँ बिल्कुल इस्तेहा के उसके बाद मैंने ये देखा मियां में था रोज़े में जलमगन शहे आसमान ना। कुर्बान थे मलक रुखे रोशन की शान पर, था चांद तो जमीन पे नूर आसमान। और मैंने कहा था अदादारों की बख्शिश की गारंटी क्यों कहा था। ये देखिए कि दुआ कौन मांग रहा है और किसके वसीले से किन अल्फाज में मांग रहा है। हमारे बैठ में कि करते थे रोज़े में जलवागर में शहे आसमान है ना, उसके साथ का अगला हिस्सा करते थे हाथ उठाए हुए आपसे। करते थे हाथ उठाए हुए हमसे या गाफिरल मासियो या गाफिरल मासियो या वाहिबल लता
بہرے نگیو حیدرو لہراؤ مصطفیٰ، بہرے نگیو حیدرو لہراؤ مصطفیٰ، کچھ اور دے نہ اصغر و اکبر کا خونبا۔ یہ اللہ کی دعا ہے اور جن کے وسیلے سے ہے کبھی آگے نہیں جا سکتی کہ کچھ اور دے نہ اصغر و اکبر کا خونبا، امت کو واسطے میرے پیاروں کے بخش دے یا رب، گناہ تعزیتاروں کے بخش دے، تعزیتاروں کے بخش دے، اور خالق جو اس دعا سے ہوئے۔ اب وہ خالق پوچھ رہے ہیں کہ مولا اتنے دن خالق جو اس دعا سے ہوئے شام میں ندا قدم پر بسر نرم، خالق یہی کہا ہے محرم میں روز شب، رونق جو آج ہے یہ نہ تھی اس کا کیا سبب، ہر سو ہجوم حسرت و اندوہ و یاس تھا، مولا کمال روضہ اکبر خدا، کیا یا نظر حضور کہا آپ نے، کیا یا نظر حضور کہا آپ نے کہ ہاں میں پورے حق ہوں، عرش خدا ہے میرا نام، ہے ہر جگہ ظہور، زمین ہو کے آسمان، کیا یا نظر حضور کہا آپ نے، میں پورے حق ہوں، عرش خدا ہے میرا نام، ہے ہر جگہ زمین ہو کے آسمان، ہاں شیعہ یعنی ہند کا شبیر میں، ہاں شیعہ یعنی ہند کا شبیر، قربت تو یہاں ہے کیوں میرے ظاہر اداس تھے، قربت تو یہاں تھی کیوں میرے ظاہر اداس تھے، جو کربلا سے دور ہیں ہم ان کے سر پیٹنے سے ہوتے ہیں 10 دن انہیں مرنے سے کیا بہار تو روح آنسوؤں سے تر مجلس جہاں نہ ہو کوئی ایسا نہیں، مجلس جہاں نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہے گھر،
बंद समाज फरमाए के लिए कर जाएगा कि रोती है बीवियां जो घरों में बदशोश हैं, याद आते हैं ज़ैनब के खुशबू है, गजब का मिजाज करता है कि चीज़ आती है जो बच्चियां है मेरे हुसैन, याद आती है सकीना मुझे, और उनकी बुका से तीसरे आलम दिल पर चलते हैं, गुर्बत पे अपनी मेरे आंसू, गुर्बत पे अपनी खुद मेरे आंसू निकलते हैं, शाहिदी के ताज़िया दारो सुना ये हाल, करता है खुद तुम्हारे क्या जोर है खुशा हंस हंस, क्या जोर है खुशा हंस पर जहां एक मर्तबा खुशी है शहंशाह इसलिए सजदे करो कि नज़्म तुम्हारी कबूल हो, रोना कबूल ताज़ियादारी कबूल, सजदे करो कि नज़्म तुम्हारी रोना कबूल ताज़ियादारी। और एक यहाँ सा पैगाम है कि आज के काम को कल पर नहीं टाला जाता, क्यों नहीं टाला जाता समाज में। और ये दो बात बड़े गजब के इखलाकियात की बात है कि मसरूफ है कि ये सोहबत महबूब का नाम, मसरूफ है कि ये सोहबत महबूब का नाम, मजमा है दोस्तों के ये रिश्तत महबूब का नाम, हाथ आएगी न फिर कि ये दौलत महबूब का नाम, हाथ आएगी न फिर कि ये दौलत महबूब का नाम, सर पर अजल खड़ी है ये फुर्सत है मुख्तरम, घर भर गए तो मातम शाहे उमंग कहा, घर भर गए तो मातम शाहे उमंग कहा, ये मजलिसें तो अलग है हम कहा, ये मजलिसें तो अलग है, ये मजलिसें और शुक्र खुदा के मौत ने मोहलत दी बरस, एकदम में टूट जाता है ये रिश्ते नफस, जो दिल हयात है उसे जीने की है बस, लेकिन कदा से कुछ नहीं चलता किसी का बस, और चुपके चले गए हैं ज़माना ही, चुपके चले गए हैं ज़बान तक हिली नहीं, हम क्या पैगंबरों को भी मोहलत मिली, बढ़ते जाने कितने हमारे दोस्त अहबाब आज उनकी रूह के लिए फातिहे की दरखास्त कि रब्ते सिया अदा में जो करते थे देर तक सोते हैं आज कब्र में पहने हुए कितनी में धरने बातें रखे जिनके पैरहन पैबंदे हाथ हो गए रहते सब बोले आशिक़ सिद्दे रसूल थे, आखिर वो लोग भी किसी गुलशन का फूल थे, और जिन दोस्तों की याद में रोते हैं आज हम, जिन दोस्तों की याद में रोते हैं आज हम, कल लोग इसी तरह से करेंगे हमारा, कल लोग इसी तरह से करेंगे हमारा, हस्ती से है जरूर सफर जाने आदम करो हुसैन का जब तक है दम में, आदम करो हुसैन का जब तक है दम में दम, आनी तुम्हारा सिर पे डालत बना है, दोषा यही है और यही जात करबला समाज में तारीख दूसरी मुट्ठी के दाखिल हुए और तीसरी की
زمانے کی شمر کے ہوئی چوتھی پانچویں کے دشت ستم بھر گیا تمام نرگا ہوا چھٹی سے شہر مشرقین پر نرگا ہوا چھٹی سے شہر مشرقین پر اب تم سے بند ہو گیا پانی اب تم سے بند ہو گیا اور تھا حسن و نمک تو ایک شور الحش سے نہر الحماس کی رہنے میں جاں بلب کے کئی طفل ماں بس اصغر کو اور سکینہ کو آتے رش آپ کہتے آپ گھر میں شہے حق شناس کے مانوں کا دودھ گھٹ گیا سلمے سے پیاس کے اور اب سماعت فرمائیں جب رن میں صبح قتل غریباں آیا جب رن میں صبح قتل غریباں آیا ہوئی ہمراہ شب سپاہ کواکب روا تیار فوج قبلہ کونو مکان ہوئی. اب یہ دونوں لشکروں کا تقابل ملاحظہ فرمائیں دو من میں کہ تیار فوج قبلہ کونو مکان ہوئی وہاں قبل جنگ بجنے لگا یا ادا ہوئی میں دونوں وہاں قبل جنگ بجنے لگا یا ادا ہوئی مسبوق حق کی یاد میں سب ارجمند تھے قامت الصلاۃ کے نعرے بلند تھے قامت الصلاۃ کے نعرے بلند تھے. سماعت فرمائے دونوں لشکروں کا تقابل جیسا کہ بیان کیا ہوتے تھے تیز سان پہ ماں خنجرو قبر ہوتے تھے تیز سان پہ ماں خنجرو قبر سجدے میں یہاں جھکے ہوئے تھے غازیوں کے سر. یہ فوج تھی خدا کی وہ تھا لشکر عمر. یہ فوج تھی خدا کی وہ تھا لشکر عمر. اعمال خیریہ تھے ادھر مکر و کید و شر یہ فوج تھی خدا کی وہ تھا لشکر عمر. اعمال خیریہ تھے ادھر مکر و کید و شر. ایمان اور کفر میں کیا تشبیہ دی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ ایمان اور کفر میں باہم لڑائی تھی. کعبے پہ کافران عرب کی چڑھائی تھی. کعبے پہ دیکھیے بڑا مشہور قول ہے کہ اگر علی اولاد علی نماز نہ پڑھتے اگر صحابہ اور دوسرے لوگ نماز نہ پڑھتے تو کافر کہہ جاتے اور اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو خدا کہہ جاتے. اب یہ سماعت فرمائیں گے دو بندوں میں تو بڑی توجہ سے خاص طور سے شورائے کرام سے عوام کے لیے یہ میں نے تھوڑا رہا ہے کہ حاضر تھی پانچوں وقت اطاعت میں حاضر تھی پانچوں وقت اطاعت میں نماز. ہر دم تھا ان کے صوتے حسن پر اذان ہر دم تھا ان کے صوتے حسن پر اذان کنار. کر قامت ان کے قامت موضوع سے جھکائے سرے نیاز اور بھیجے دبور ان کی نہ کیوں روح پاک پر سجدے کا سر ہے آج تلک جن کے خاک پر
کی خاک پر، اور یہ واقعی خدا سخنی کے کلام سے نکل سکتا تھا. سماعت فرمائیں کہ استادہ تھے قیام، استادہ تھے قیام، اطاعت میں روح شب. اللہ فرمائے میں پڑھ سکوں یا میں پڑھ سکتا ہوں، آپ پلیز پڑھیں کہ استادہ تھے قیام، اطاعت میں روح شب، اور خود قعود تہ کیے تھا اذان ہوئے. استادہ تھے قیام، اطاعت میں روح شب، اور خود قعود تہ کیے تھا اذان ہوئے. شاید قنوت تھا کہ اٹھائے گے ہاتھ کب، شاید قنوت تھا کہ اٹھائے گے ہاتھ کب، اور بڑی مشتاق تھی دعا کہ ہلیں گے کب. بڑی مشکل منزل ہے. سماعت فرمائیں کہ عشق ان سے تھا تشہد عالی کلام، عشق ان سے تھا. یہ ہے نمازو اہل بیت کا دنیا نماز پڑھتی ہے اسے. سماعت فرمائیں عشق ان سے تھا تشہد عالی کلام کو تسلیم کرتے تھے ملک ان کے سلام. پڑھ رہے تشا جو تیر رنگ سے چلنے لگے صوبے خیبر، تیر مڑ کے شاہ نے رخ عباس پر کیا، راضی نے عرض کی کہ بڑھی یاد ہے. دیکھیں یہ علمدار مشورہ دیا ہے، سبقت نہیں کی ہے، حکم امام کا انتظار کہ لازم ہے جنگ خیمے کی بیوڑی سے دور ہو، لازم ہے جنگ خیمے کی بیوڑی سے دور ہو، روکے انہیں غلام جو حکمے حضور ہو. شہ نے کیا اشارہ کہ چلتے ہیں ہم کیا، شہ نے کیا اشارہ کہ چلتے ہیں ہم بھی. اب آنے دو تیر جاؤ نہ تم جو رضا میرا، آنے دو تیر جاؤ نہ تم جو رضا میرا. چپ رہ گیا یہ سن کے وہ غازی مسد ادا، چپ رہ گیا یہ سن کے وہ غازی مسد ادا. سجدے میں سر جھکا کے اٹھے شاہ دست نلا، رخصت کو بیویوں سے علی کا طلب گیا، بیت الشرف میں نیر برج شرف گیا. اور اب مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کربلا کا تصور ہی کافی ہے رونے اور رلانے کے لیے. بس اشارے ہیں. سماعت فرمائیں کہ خیمے نجا کے شام پہننے لگے لباس، ہتھیار جب سجے تو ہوئی بھی معلوم گرم گھر زینب کے دامن تبا کا پتر سکینہ پھیلا کے ہاتھ کہتی تھی گودی میں آئیں گے سدھاریے گا تو ہم روح جائیں، سدھاریے گلی ہوں میں رات بھر آواز گریا آئی ہے جنگل سہر. ہم شب کو سوئے اصغر بھی چونک چونک کے جھولے، اصغر بھی چونک چونک کے جھولے میں ہوئے، مجھو ابھی بھی سوئی
بال صاف آتی تھی سنا میرے دیگر تیرا گلا اور چھری کی ہار تیرا گلا اور چھری کی ہار اور بیت سماعت پائے کہ سونا ہے کل زمین پر میرے رشتے باپ ہو سونا ہے کل زمین پر میرے رشتے باپ ہو اور بالوں سے دھیان آئی سونا ہے کل زمین پر میرے رشتے باپ ہو بالوں سے دھیان آئی تفصیلاتی مسائل تصور میں سماعت پائے کہ بیٹی آج ہو گئی اچھے میرے اٹھواؤ خیمت یہاں سے کرو سفر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے رہی ہوں میں جان بھر کرتا ہے دل کہ چھین لے کوئی ڈرتا ہے دل بابا کانوں سے بالیاں جو اتارے کیا کروں کانوں سے جو اتارے تو کیا کروں کوئی تماچے آج کے مارے کانوں پہاڑ رکھے رہی رات بھر ڈرتا ہے کہ چھین لے کوئی گوہر کانوں سے بالیاں جو اتارے تو کیا کروں کوئی تماچے آج کے مارے سدا یہ آتی تھی یا سر بڑے اب گردنے ہے آل محمد کی اور اس طرح کے ہے کہ بیوہ ہو اکرام کی بھائی سے چھوٹ جائے مصیبت نام ہے برباد خاکدار رسول کریم ہو ڈھل جائے تو پہر کس کو یتیم کہتے ہیں شاہ یہ یاد کون سا مجھ سے ہوا ہوتا ہے ہمیں کہ نہ چشمہ جہاں لگا کیا خوب میں عالم خاص طور سے بند دوسرا پاتا تو عرص ہے پاتا تو عرص ہے تجھے اس کا گلا نہیں گزرے ہیں 3 روز کے بعد ملا گزرے ہیں 3 روز کے بعد بیٹی کے اس کا
الوداع گود میں اب والدہ کیا بچتا ہے خون حسین کا آنسو بچتا ہے خون حسین کا آنسو نہ تم بہاؤ شادی سے لپٹ کے ذرا منہ سے منہ ملاؤ پھر بات اور کا گل مشکین کی بو سنگاؤ آئے نا آج ہم تو سکینہ نہ روئی ہو شب کو کسی کی چھاتی میں رکھ کے سو گولی مچل کے ہو کہ نہ معلوم کہ میں جنگل میں سو جاؤ گے بہلائیے نہ بیٹی کو اے شاہ یہ پیار آخری ہے یہ پیار آخری ہے میرے دل کو ہے میں خوب جانتی ہوں کہ تم موڑتے ہیں بڑا تو وہاں چھوٹی سکینہ کہتی ہے کہ حضرت کے سامنے تو ہے آداب کہیے حضرت کے سامنے تو ہے آداب کا یہ سکا ماتے سے پاتا دکھ پہ ہے دکھ اور غم پہ غم ہوگا نہ جب کوئی تو رہیں گے کدھر کے ہم شب کیسی دن میں دست میں لٹ جائیں گے یہ بزرگ جو نہ سنے ہوں جہان میں بازو کے ساتھ ہوں گے گلے بازو کے ساتھ ہوں گے گلے بیمان میں اگر جس دم کیے سکینہ نے یہ جان گزارا جس دم کیے سکینہ نے یہ جان گزار کرا روئے لپٹ کے زینب پردوں پر جھکی ہوئی باڈھوں پہ بولے سروں ہمارے سفر کا مسافر رات کا شور الوداع کا اور الوداع کا چند بات مولا کے مسائل سماعت کرائے کہ نکلے حرم سرا سے شہر آسمان سے پر نور ہو گئے رخ روشن سے دست ہو ہاتھوں پر سر دھرے تھے جواناں کے بادشاہ عجب تھا عجب کرو ایزا تھی اس نے شاہ میں چین ان کے واسطے یہ تھے بڑے حسین ان کے واسطے سیدھا سر فروغ وفادار رہتے گھر صبح چشمے نور کے قلم گھر لب پیاس سے آنکھوں سے رنگ درد دم میں مگر سبوں کو الٹ دے زمین کمر رستم ملا سکے نہ نظر ان کی چشم سے اور مر جائے ڈر سے شیر دیکھے دشت سے اور ان سب کو لے کے دشت ڈگا میں جو بل تھا جب شکو کا لشکر ہے سب باندھ کر کھڑے ہوئے جس دم وہ رش کے بعد دیواریں نور کھنچ گئی گویا میاں میرا جلوہ رخوں کا بازی ان کے تا پلٹ گیا بولے ملک زمین کا ستارہ چپک گیا سماعت فرمائیں کہ کھلا جو رنگ میں حضرت عباس نے کھلا جو رنگ میں حضرت عباس نے علم لفت ہوئی نثار تصدق ہوا حشم اڑنے لگا ہوا سے تھریلا جو دم بدم دشتے بڑا میں پھیل گئی نہ تھکے گرم پرچم فضو تھا حسن میں گھیسو ہوئے حور سے خورشید زرد ہو گیا پنجے کے نور سے تجبیہ سماعت فرمائیں
کہ یوں ان کے بیچ میں تھے شہے آسمان جناب، یوں ان کے بیچ میں تھے شہے آسمان جناب، وہ جس طرح خطوط شوائی میں وہ جس طرح خطوط شوائی میں آفتاب اور چہروں کا وہ صفا کہ خجل موتیوں کی خامے شکار بند ہوئی اور ہوئی لگا، آگے لڑی ہوئی تھی سفید فوج شام سے، تلواریں اگلی پڑتی تھی ان کی نیام سے، اور نکلے رضا جہاد نکلے رضا جہاد کی لے کر جو دو دلے، ہر سب پہ یوں گئے وہ جھپٹا ہے جیسے شیر، انبار دست و پاش ہوئے اور سروں کے ڈھیر، سرکش تھے واقع ان کی زبردستیوں سے ڈھیر، سرکش تھے واقع ان کی زبردستیوں سے ڈھیر، اور جن کے قدم جاتے تھے پتھر کو توڑ کے بھاگے وہ مثل تیر کمانوں کو چھوڑ کے اور جن کے قدم جاتے تھے پتھر کو توڑ کے بھاگے وہ مثل تیر کمانوں کو چھوڑ کے، اور نصف النہار تک جی بھر کے گریہ کیجیے گا چاہتا کہ نصف النہار تک کا یہ ہنگامہ آئی، مگر قیامت کبریٰ زمین زوال، مارا گیا جہاد میں قاسم حسن کا لال، دولہا کی لاش ہو گئی گھوڑوں سے مار، گھر سے نکل کے شہ کی بہن پیٹنے لگی، بنا کے سر کو دلہن کہ آج کے روز بھر کے لیے شور تھا کہ آج کے فضا میں لو سو والو ٹوٹ گئی لو سو والو ٹوٹ گئی شاہ کی کمر، ارے ماتا کرو علی کا بڑا گھر ماتا کرو علی کا بڑا گھر جڑ گیا، فریاد ہے کہ بھائی سے بھائی، فریاد ہے کہ بھائی سے بھائی، دوسرے سے بیویوں کو ہوا تھا نال فرا، جو رن میں خوش ہوا کہ لٹا فاطمہ کا، میری میں کہن ہے کہ سرے نوجوان کا نام، گھر ہوا امام دو عالم کبھی چلا، یہ ہے دیر سے تو کہیں پاس پاس پر آیا ہے بس حسین کو اندر ملا، جناب فاطمہ کی ید بیت سلام، اے زینب اپنے لال کو تو رو رہی ہے، گانا سنم کے رونے میرے لال، گانا سنم کے رونے میرے لال، میں ننگے سر حسین کا، میں ننگے سر ہوں دے مجھے پرسا حسین کا، اور دیں گے ہم سوار تنے پاک دیں گے ہم سوار تنے